حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میرے ساتھ ایسے معجزات ہوئے، میں نے وہ کچھ دیکھا جو شاید زندگی میں کبھی بھی کسی عورت نے نہ دیکھا ہو۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں تھے تو جب حضرت آمنہ چلتی تھیں تو ان پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کرتا تھا، ان پر کبھی بھی دھوپ نہیں آتی تھی۔ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتی تھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسی چیز میں برکت ڈال دیتے تھے۔ بہت سی واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آمنہ کی سہیلیاں ہمسائی عورتیں کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھیں تو تب بھی وہ حضرت آمنہ سے کہتی کہ آپ ادھر ہی کھڑی رہیں، کیونکہ جب حضرت آمنہ کنویں کے پاس آتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا، لہٰذا آپ کی وہ سہیلیاں، وہ ہمسائی دوستیں آپ کو ان کنویں کے پاس ہی کھڑا رہنے کو کہتی، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ پانی بھر لیتی۔ یہ تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کو سب انسانوں سے اعلیٰ انسان چنا، سب نبیوں سے اعلیٰ نبی چنا، سب قبیلوں سے اعلیٰ قبیلہ چنا، اور ساری ماؤں سے اعلیٰ ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ حضرت آمنہ کے شکم میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں معجزات دیکھنے کو ملے، لہٰذا بنی اسرائیل کے پاس حکومت تھی۔ جب آپ کی تشریف آوری کا وقت تھا دنیا میں تشریف لانے کا تو بنی اسرائیل میں ہلچل مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ سبھی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی تھی کہ آسمان پر جو 7 ستاروں کا جھرمٹ ہوگا وہ وہیں رہے گا، اور ایک چمکدار ستارہ زمین پہ آ گرے گا۔ جب وہ ستارہ زمین پہ آ گرے گا تو دنیا اور کائنات کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ نشانی دیکھی کہ 7 ستاروں کا جھنڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور ایک ستارہ زمین پہ آ گرا ہے، وہ ستارہ زمین پہ گرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اندھیری رات کو کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں اجالا اور نور پیدا فرمانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت پریشان تھے کہ اب ہم سے یہ حکومت چھنتی نظر آ رہی ہے۔ جب آپ حضرت آمنہ کے شکم میں تھے تو آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کے دادا کی وفات ہوئی تو آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ اپنے چچا کے زیر سایہ جوان ہوئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش تو عرب کے لوگوں میں یہ بھگدڑ مچ گئی کہ آخر وہ کون ہے جس کے آنے سے کائنات کا نظام ہی بدلتا جا رہا ہے۔ وہ کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کی تعریف ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے اعلیٰ مرتبہ، عالی مقام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے 10 دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ وہ نشانیاں بنی اسرائیل کو ناگوار گزریں، لہٰذا انہوں نے اپنے تمام بندوں کو لگا دیا کہ پتہ کرو کہ مکہ مدینہ میں کون عورت ہے جو حاملہ ہے، جب مدینہ اور جس کے ہاں 10 دن بعد بچے کی پیدائش ہوگی۔ جب وہ قبیلے والوں نے
سب پتہ کیا تو ان کو وہاں کوئی حاملہ نہ ملی۔ پھر وہ مکہ کی طرف دوڑے، وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا تو 5 عورتیں حاملہ تھیں۔ تو پھر یہ پوچھا گیا کہ کون 10 دن بعد کس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو حضرت آمنہ کا نام آیا، تو حضرت عبدالمطلب کا نام آیا کہ عبدالمطلب کے ہاں پوتا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو بنی اسرائیل مارے خوف کے، اپنے سب کچھ چھین جانے کے ڈر سے اپنی تدابیر اختیار کرنے لگے، غلط تدابیر، غلط راستے اختیار کرنے لگے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام رحمت للعالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ جب آپ کی ولادت مساعدت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نور عطا کیا تھا، اتنا نور عطا کیا تھا کہ آپ کی نور کی جھلک اتنی تھی کہ کوئی آپ کے چہرہ انور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دے تو ہر چیز نور سے مالا مال ہو جاتی، آپ کے نور سے ہر کائنات روشن ہو جاتی۔ ناظرین، اس ماہ مبارک میں ہم آپ کو سلسلہ بسلسلہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں، ان کی برکات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری یہ پارٹ 1 کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔